بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملنگ درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑھائی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا، تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑھائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ ملنگ حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن ملنگ کی جیب ہی نہیں تھی، تو پیسے بھلا کہاں ہوتے؟ ملنگ چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلنا ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دی۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں گرم گرم دودھ کے ساتھ نوش کی اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئے جوش سے بارش کے گدلے پانی کے چھینٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان نو بیہتا جوڑا ابھی اس بارش کے پانی سے بچتا بچتا اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یک بارگی اس ملنگ نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والے نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ آستینے چڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری بیوی کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا تھا، جبکہ اس نوجوان کو مجبور تھا کہ خاموش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے ملنگ کو چھڑوانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے بسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے۔ بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ ملنگ کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا ملنگ تھپڑ کی تاپ نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا گرا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتا ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نظر نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی اسی میں میں بھی راضی، مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا، پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے ویلا خانہ کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسل گیا، وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب شوہر کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے ملنگ کو دیکھا تو آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے کہ ضرور اس ملنگ نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسا کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑی حیرت کی بات لگتی ہے۔ چند منچلے نوجوانوں نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے
نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے۔ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکے۔ وہ ملنگ کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی میں نے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو آپ ایسے کڑیے نوجوان سیڑھیوں سے گر کر بھلا کیسے ہلاک ہو گیا؟ اس ملنگ نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا، کیا کوئی اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں، میں اس تمام واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ ملنگ نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی تھی، کیا اس نے اس نوجوان کی بیوی کے کپڑے کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ ملنگ نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا محبوب شوہر تھا۔ وہ اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کی محبوبہ بیوی کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنی نوجوان بیوی کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی بات سن کر ملنگ نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، بس اللہ کی قسم، میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی، لیکن کوئی ہے جسے میں بھی محبوب ہوں اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے شاید اپنے محبوب کو خطا نہ ہونے پر مار کھاتے دیکھنا پسند نہیں آیا، اور اس نے ایک تھپڑ کے بدلے میں، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے جبرت سے گھبراتا ہے۔ یہ کہتا ہوا ملنگ بابا پھر لمبی لمبی کلانچیں بھرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔